أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين لمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق اللہ۔ ان احسنتم اگر تم نے بھلائی کی، احسنتم تو تم نے بھلائی کی، لانفسکم اپنے آپ کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، وَإِن سَأَسَتُمْ فَلَهَا اور اگر تم نے برائی کی تو پھر اسی کے لیے، وَفَلَهَا پس وہ اسی کے لیے، فَإِذَا جَاءُوا پر جب آ گیا، وعد الآخرہ دوسرا وعدہ، آخری وعدہ، لِيَسُوءُوا تو بگڑ گئے، یس وجوہکم چہرے ان کے بگڑ گئے، وَلِيَدْخُلُوا اور وہ داخل ہو گئے، مسجد میں، کما دخلوہ جس طرح وہ داخل ہوئے تھے، اول مرہ پہلی مرتبہ، وَلِيُتَبِّرُوا تاکہ وہ تباہ و برباد کر دیں، مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا یعنی جس طرح پہلے اس نے کیا تھا ان کو، اس طرح کے جیسا پہلے انہوں نے تباہ کیا تھا، اس کے تباہ و برباد کر دینا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ عسیٰ ربکم قریب ہے کہ ربکم تمہارا رب، ان یرحمکم جو رحم کرے تم پر، وَإِنْ عُدْتُمْ اگر تم دوبارہ کرو گے، عُدْنَا تو ہم بھی دوبارہ کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ اور بنا دیا ہم نے جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، حصیرا یعنی قید خانہ، گھیری ہوئی کسی حصیر کا جس کو گھیر لیا گیا ہو، یعنی حصیر قید خانہ بنا دیا۔ ان هذا القرآن بے شک یہ قرآن، یہدی ہدایت ہے، دلتی یہ اقوم وہ جو بالکل سیدھی ہے، یعنی قرآن وہ ہدایت ہے جو بالکل سیدھی ہے، وبشر المؤمنین الذین اور وہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے، الذین یعملون الصالحات جو عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرہ بے شک ان کے لیے ہے اجر عظیم، بہت بڑا اجر، وَأَنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرت نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے، لاہم ان کے لیے، عذابا علیما یعنی دردناک عذاب، وَيَدْعُو الْإِنسَانُ اور پکارتا ہے، دعا کرتا ہے انسان، بشری برائی کے لیے، یعنی کہ برائی کے لیے انسان دعا کرتا ہے، دعا بشر دعا بالخیر جس طرح دعا کرتا ہے وہ بالخیر بھلائی کے لیے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان بہت جلد باز، عجولہ بہت جلد باز ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ اور ہم نے بنایا، لیل رات کو، وَالنَّهَارَ اور دن کو، آیتین دو نشانیاں، آیتین یانون ہوتا ہے، یانون پر زبر ہوتی ہے تو آیتین یعنی دو نشانیاں، وَمَحَوْنَا آیت اللیلی پھر مٹا دی ہم نے، یا
تاریک کر دیا آیت اللیل، رات کی روشن، رات کی نشانی کو، وجعلنا اور بنا دی ہم نے آیت النہاری، اور بنایا ہم نے دن کی نشانی کو مبصرہ یعنی روشن، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو فضلا من ربکم اپنے رب کا فضل، یعنی کام کاج کرو، ولتعلموا تاکہ تم جان لو عدد السنین سالوں کا حساب، سالوں کی تعداد، والحساب اور حساب، وکل شیء فصلناہ تفصیلا، اور ہر چیز کو فصلناہ تفصیل سے ہم نے بیان، تفصیل سے ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو یہاں جب ہم کل پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل پہ پہلا ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تم اس طرح کرو گے، 2 مرتبہ تم فساد ضرور کرو گے، تو ایک دو تو ہم پڑھا ہے کہ انہوں نے فساد کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اب یہ جو آیت ہے، یہ جو آیت ہے، اس میں یہ جو اوپر بات کی گئی اسی کی یہ علت بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ توبہ کریں گے اور اپنے اعمال کی اصلاح بھی کر لیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ انہیں کو ملے گا، اور اپنے گناہوں پر اصرار کریں گے تو ان کا انجام، برا انجام انہیں کو ملے گا۔ یعنی اگر وہ اچھائی کریں گے، احسن تم انفس تاکہ تم کا اچھا کام کرو گے تمہارے اپنی جانوں کے لیے، اور اگر تم نے برا کام کرو گے تو اسی کے لیے ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ جب اوپر جب دوبارہ جب تم نے کیا کہ اس کا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آ گیا ان کے لیے، جب آ گیا دوسرا وعدہ، لیاسو کہ وہ بگاڑ دیں، دوسرے وعدے میں کیا یہ وعدہ آ گیا کہ پھر ان کو وہ کہ یہ کہ وہ بگاڑ دیں وہ جو ان کے تمہارے چہرے، لیدخلوا پر گھس جائیں مسجد میں، جس طرح کما دخلوہ جس طرح وہ گھسے تھے اول مرہ، جس طرح پہلی مرتبہ گھسے تھے، یتبروا اور برباد کر ڈالے ما علو جہاں بھی غلبہ پائیں، یعنی جہاں بھی وہ غلبہ پائیں اس چیز کو تباہ و برباد کرے، تتبیرہ بری طرح برباد کر دینا، یعنی جب وہ آئیں گے تو پھر اس طرح آئیں گے کہ وہ انہوں نے بری طرح، اللہ تبارک بتایا کہ وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو یہ ان کو بتایا جائے کہ جب ان کو سرکشی جب جب تھی اللہ تبارک یا جب تک وہ اچھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، اور جب وہ سرکشی انہوں نے اختیار کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طاقتور بندوں کو ان پر مسلط کر دیا، اور پھر ان سے نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی۔ تو یہ دوسرے دور میں جب دوبارہ آئی تو ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے، یہاں پہ اس کا تھوڑا سا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کی عام یہودیوں کے، ان کے جو مذہبی پیشوا تھے ان کی جو حالت تھی اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے ان تنقیدوں کو کا مطالعہ کرنا چاہیے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں ان پر کی ہیں، جیسے اپنے خطبے میں ان پر جو تنقید کی اس کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی حالت کیا تھی۔ یہ سب خطبے جو ہیں ان کے انجیل میں موجود ہیں، جس کا اندازہ کرنے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اس قوم کی آنکھوں کے سامنے یحییٰ علیہ السلام کے جیسے پاکیزہ انسان کا جو نبی تھے ان کو سر قلم کر دیا گیا، اور قلم بھی کیا یہ کہ ایک رقاصہ کے خواہش پر ان کا سر قلم کر کے اس رقاصہ کے سب کو پیش کر دیا گیا، مگر ایک آواز بھی ظلم کے خلاف کوئی نہ اٹھی۔ پوری قوم کے پھر دوسری مرتبہ اور اس کے بعد پوری قوم کے جتنے بھی مذہبی پیشوا تھے انہوں نے مسیح علیہ السلام کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا، مگر بہت کم لوگ تھے جو انہوں نے کسی کو کوئی نہ جس کے اتنے بڑے ہاتھ سے بدبختی پر کوئی ماتم بھی کرتا۔ تو حد یہ ہے کہ جب پلاطوس نامی شخص جو ان کا بادشاہ تھا، اس نے شامہ زدہ لوگوں سے پوچھا کہ آج تمہارے عید کا دن ہے اور قاعدے کے مطابق میں سزائے موت کے مستحق مجرم میں سے ایک کو چھوڑنے کا مجاز ہوں، یعنی جس کو تم کہو گے میں چھوڑ دوں گا، ایک کو میں چھوڑ سکتا ہوں، تو بتاؤ یسوع کو چھوڑوں یا برابا ڈاکو کو؟ یعنی دو کو انہوں نے کہا کہ یسوع مسیح کو چھوڑوں یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں چھوڑ دوں یا یہ ڈاکو اس کو چھوڑ دوں؟ تو پورے مجمع نے بے وقت آواز ہو کر کہا کہ برابا کو چھوڑ دیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخری حجت تھی جو اس قوم پر کی گئی، یعنی اندازہ لگا اس قوم کا کہ نبی کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیں، مگر اس کو پھر آپ کچھ نہ کہیں، یعنی ڈاکو کو چھوڑ دیں۔ جب حالت قوم کی یہ ہو جائے، جب قوم کا یہ حال ہوتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پہ یہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ حرکتیں کرتے ہیں تو دوسری طرف سزا بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسے بندے بھیجے یاسو وجوہکم جو ان کے چاروں کو بگاڑ دیں، اور مسجد میں اس طرح داخل ہوئے جس طرح پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور ہر چیز کو تباہ و برباد انہوں نے کر کے رکھ دی۔ وہ یہ کہ پھر وہ ایسا ہوتا گیا تو پھر
رومی سلطنت نے سخت کارروائی کی ان کے خلاف اور ان کے بغاوت کو کچل ڈالا، اور 70 عیسوی میں ٹائٹس نامی جو تھا ان کا جنرل، اس نے تلوار کے زور پر یروشلم کو فتح کر لیا اور اس موقع پہ اس نے اتنا قتل عام کیا کہ 1,33,000 آدمی اس نے قتل کیے۔ کہتے ہیں کہ 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنا لیے، اور ہزار آدمی پکڑ پکڑ مصری قانون میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ ہزاروں آدمیوں کو اس نے پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیج دیا، تاکہ جو تھیٹروں میں اور ان میں جنگلی جانوروں سے لڑنے کے لیے ان کے سامنے مذاق بنانے، کھیل کا تماشا بنانے کے ان کو اس میں بھجوا دیا۔ تو یہ ان کے ساتھ حالت ہوئی، اور یہ اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر اقتدار اس طرح ایسا مٹا کہ 2,000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع ہی نہ ملا۔ یعنی یروشلم کے ان کا ہیکل مقدس جو ان کا ہیکل سلیمانی ہے، پھر کبھی تعمیر نہ ہو اس کا، اس نے تباہ اور برباد کر دیا۔ بعد میں کسی نے دوبارہ شہر آباد بھی کیا، مگر اس کا نام اب اس کا نام ایلیا تھا، اور اس میں مدت دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہودیوں کو تو بالکل اجازت نہیں تھی، اور سارے نکال دیے گئے، اور وہ ہر کدھر سے ادھر ادھر بھاگ کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر کوئی مدینہ خیبر میں چلا گیا، کوئی اور دوسرے میں چلا گیا۔ تو یہاں پہ تو ان کو اتنے بے دخل کیے گئے کہ یہاں پہ کسی کا حالت ہی نہیں تھی۔ یہ بتاتی ہے کہ وہ ٹائٹس نے اس طرح ان کے ساتھ یہ حالت کی کہ ان کی تتر بتر ہو گئی، اور وہ ہر جگہ پہ چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اندازے لگائیں، جب مسلمانوں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تو اسے تو یہودیوں یہاں پر تو عیسائیوں کی حکومت تھی، جن کے مقابلے میں تعاون لا کر انہوں نے 16 ہجری میں صلح کے ذریعے شہر کی چابیاں سیدنا عمر فاروق کے حوالے کر دیں۔ تو وہ 2,000 سال تک یہودی بیت المقدس سے بے دخل رہے بالکل، اور جب مسلمانوں نے اللہ کے احکام سے، پھر ہماری حالت ہے جو ہم نے بغاوت اختیار کر لی اللہ کے احکامات سے، شرک و بدعت میں پڑ گئے، فرقہ پرستی میں اور عیش و عشرت میں پڑ گئے۔ ہمارے یہاں بھی شراب اور موسیقی اور کفار سے دوستیاں اور ان کی تقلید سب کچھ آ گئی، اور ہم نے اپنے ہی دستور و قانون بنا کر کتاب و سنت پر عمل ترک کر دیا۔ تو پھر ہوا یہ کہ ہماری بدعملیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن یہودیوں کو دوسرے کفار کی مدد کے ساتھ پھر 1967 میں بیت المقدس سے قبضے کا موقع دے دیا۔ مگر اب یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیشہ ان کے قبضے میں رہے گا، یہ بھی ہوگا مسلمان اپنے دین کی طرف اگر پلٹیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ پلٹیں گے، تو پھر مسلمان یہودیوں کی جنگ ہوگی، اس میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی نصرت بھی عطا ہوگی جس کا ذکر حدیث میں آتا ہے۔ مگر ہوگا وہ جب مسلمان اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے قیامت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جہاں تک کہ مسلمان یہود سے جنگ کریں گے، اور مسلمان انہیں قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلم، یہ اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے تو اسے قتل کر دے، سوائے غرقد نامی درخت کے، کیونکہ یہ یہود کے درختوں میں سے ہے، اور آج کل یہ اسرائیل میں بہت زیادہ یہ درخت لگایا بھی جا رہا ہے، بہت زیادہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس کو وہ لگاتے ہیں۔ تو ہمارا ہمارا حال یہ کہ جب تک ہم اللہ کی کتاب کی طرف لوٹیں گے نہیں، تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور اب آج کل جس طرح ہو رہا آج کل جو ہو رہی ہے، آپ آگے پڑھیں گے کہ جب وہ تم کر رہے تو اللہ تبارک کیا کرے گا۔ تو ان کا یہ اللہ تو سب ایسے بندے بھیجے انہوں نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا۔ آثار ربکم پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم کرے۔ اگر تم نے پھر اگر آگے راہ راست پہ آگے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تم پہ رحم کرے، یعنی انتہائی سرکشی اور قضا کذی کرنے کے بعد یہ دور نبی کے یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اس نبی آخر زمان سے وہی سرکشی اور بغاوت جاری رکھی تو جو تم سابقہ میں ایسا کرتے تو پھر تو تمہیں ویسی سزا میں جیسے پہلے مل چکی ہے، لیکن اگر تم بعد آ جاؤ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم بھی کر دے گا۔ وہ یہ بتا تم ادنا، اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے، ہم دوبارہ ایسا ہی کریں گے۔ مگر یہ کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو وہ تو ان کا حد سے ہمیشہ سے اتنا ہے کہ نا تم پھر دوبارہ حد سے بڑے اور فساد کے وہ زیادہ کرتے ہو، ہم دوبارہ تمہارے ساتھ وہی پہلے جیسا سلوک کریں گے۔ جس طرح پھر چنانچہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کی یہودیوں کے ساتھ صلح کے ساتھ رہنے کا اور متحد ہو کر حملہ آور دشمن کا مقابلہ کرنے کا معاہدہ بھی کیا، جس کے بڑی مثالیں ہمارے یہاں بھی دے دی جاتی ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ مگر پھر ہوا کیا، بنو قینقاع نے ایک مسلم خاتون کی بے حرمتی کی اور پھر معاہدہ توڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور پھر آخر انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔
اور پھر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملہ کے لیے بنو نذیر قبیلہ میں تشریف لے گئے، تو انہوں نے آپ کو آپ کے اوپر چھت سے پتھر گرا کر شہید کرنے کی سازش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی کہ ایسا ہونے والا ہے۔ تو آپ نے اس کا پھر وہاں سے آ کر آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور وہ بھی مقابلے کی تاب نہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی کتاب تورات کے میں جو سزا مقرر تھی اس کے دینے کا ارادہ کیا، مگر پھر ان کا اس وقت ان کا ہمدرد عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، وہ جو اس کی بھی حد سے زیادہ اس نے اصرار کیا، تو آپ نے ان کی جان بخشی کر کے انہیں بھی جلا وطن کر دیا، یعنی دو قبیلے تو ویسے نکل گئے۔ تیسرا قبیلہ جو بنی قریظہ نے تھا، وہ غزوہ خندق کے موقع پر جب 10,000 کفار کے لشکر مدینہ جیسی چھوٹی سی بستی پر یلغار کے لیے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو انہیں عین حالت جنگ میں معاہدہ توڑ کر دشمن کا ساتھ دیا۔ تو حملہ آوروں سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا بھی محاصرہ کر لیا، وہی مقابلہ نہ کر سکے، اور مسلمانوں میں سے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پرانے خیر خواہ اور ہمدرد جو تھے، یعنی جو ان سے معاہدہ تھا اس قبیلے کے، سعد بن معاذ، ان کے فیصلے پر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے حوالے ہوتے تو شاید آپ ان سے پہلے قبیلوں کی طرح رعایت فرماتے، مگر جب انہوں نے سعد بن معاذ کو حاکم بنا دیا، ان کو حکم مان لیا، تو اس امید پر کہ وہ شاید عبداللہ بن ابی کی طرح ہماری پرانی دوست کے خیال رکھیں گے، تو سعد نے فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کا حکم نافذ کرنے کے راستے میں کوئی دوستی حائل نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے وہی فیصلہ کیا جو تورات میں مذکور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اللہ کا فیصلہ قرار دیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ تمام بالغ مرد جو تقریباً 700 کے قریب تھے قتل کر دیے گئے، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا۔ یہ وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے پھر یہ حرکتیں وہی کی، اور پھر خیبر والوں نے بھی جو بدماشیاں کی اور عبداللہ بن عمر کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے، تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے تو پھر تمام یہودوں کو پورے جزیرۃ العرب سے جلا وطن کر دیا، یہاں سے ہر کسی کو وہاں سے کوئی عرب میں کوئی یہودی رہے گا ہی نہیں، سب کو نکال دیا۔ تو یہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کے سر کشی پر ان کی سرکوبی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فرما روا ہمیشہ بندوبست کرتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جس سورہ اعراف میں فرمایا کہ قریب زمانے کے ہم کوئی نہ کوئی ہم بھیجتا رہیں گے جو ان کو سرکوبی کرتا رہے گا۔ اس طرح ہم دیکھتے رہتے ہیں ہٹلر نے انہیں اتنی عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ اب جب تمام کفار سارے عیسائی بھی اور کمیونسٹ بھی اور بت پرست ہندوؤں کی پسپرائی سے پھر یہ لوگ فلسطین پر قبضہ کر کے اپنی ریاست اسرائیل کے نام سے بنا کر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور مسلم دشمنی کی وجہ سے تمام کفار ان کے ساتھ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو وعدے کے مطابق قریب ان کے ساتھ بھی دوبارہ وہی کچھ ہونے والا جو پہلے ہوتا رہا ہے، وہ بھی وقت آ کر رہے گا جب مسلمانوں کے ساتھ بس مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان بھی اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں، اور مسلمان جب تک اسی طرح رہیں گے کہ اپنے دین سے دور رہے اور قرآن سے دور رہے اور انہی کی تقلید کرتے رہے کافروں کی، تو پھر جوتے کھا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جیسا آپ سے فرمانا ہے کہ کافی عرصہ تک یہ دندناتے پھریں گے، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، دعائی کر سکتے ہیں، ہم جتنی کوشش ہے وہ تو کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے رحم فرمائے ان کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے۔ تو پھر آسا ربکم یرحمکم ان تم ادنا وجعلنا جہنم للکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے پھر ان کے لیے جہنم بنا دیے، کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی، ہم نے بنا دیے جعفر کے لیے قید خانہ، یعنی پھر ان کو قید خانے میں ان کے لیے ہم نے پہلے سے تیار کر ان کے لیے تیار کر دیا۔ پھر بتایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہم نے بنایا ہے، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے جو اس راستے کی جو سب سے سیدھا ہے، للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اور ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ یعملون الصالحات، سارے ایمان والے نہیں، وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ شرط ہے نیک عمل کی، ان کے لیے ان لہم اجرا کبیرا، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے اجر کی بشارت بھی دیتا ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم عذابا، ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو اس میں اس آیت میں قرآن کریم کی خوبی بیان کی گئی کہ جس کے سبب یہ تمام دوسری آسمانوں خطابوں پر اس کو فوقیت حاصل ہے، یعنی قرآن وہ راستہ بتا جو بہت ہی سیدھا ہے، ان راستوں میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ نہیں اور نہ ہی کوئی پیچیدگی ہے، جس کی اتباع ہی سے انسانوں کے لیے دنیا آخرت کی ہر بھلائی، اور قرآن ان لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دیتا ہے جو اپنے ایمان مخلص ہوتے ہوئے پھر عمل صالح کرتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔
مگر جو لوگ موت کے بعد اٹھنے اور آخرت پر جزا و ایمان پر کے جزا و سزا پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں بھی اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور قرآن کتنا سیدھے اور نہایت واضح راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم ہر جمعے کو سورہ کہف میں پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریف اللہ کی، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ قیما لینذر باسا شدیدا وبلدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، بالکل سیدھی، تاکہ ان کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، اور ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں نا، یہاں پہ یہ مومنون کے لیے الذین یعملون الصالحات، ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کرے، ان کے لیے لأن لهم اجرا حسنا، ان کے لیے ہے خوشخبری کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، ماں کسی نہ فی آبادہ، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان ڈرا دیں، ان لوگوں کو ڈرائیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر فرماتے ہیں قرآن عربی غیر ذی ذی عوج لعلہم یتقون، واضح قرآن ہے جس میں کوئی کجی نہیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ اس طرح سیدنا ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں روشن دین پر چھوڑ رہا ہوں، اس کی رات بھی اس کے دین کے مانند ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی پیچیدگی، کجی اور شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ میرے بعد اس کو چھوڑ کر جو کجی اختیار کرے گا وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ تو یہ پھر جنت میں بشارت جو دی جا رہی ہے مومنین کے لیے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے میں نے جنت میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں، انہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دماغ میں اس کا خیال کی گزرا ہے۔ یعنی ایسی ایسی نعمتیں جو ہماری سوچ سمجھ سے بھی باہر ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا کچھ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ بس نیک اعمال ہونے چاہیے، ورنہ پھر یہ کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے پھر ان کے لیے لہم عذاب علیم، جو لوگ آپ سے ایمان نہیں لاتے قرآن میں بشارت دیتا ہے کہ روز قیامت ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر وہ کچھ تم دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ یعنی یہ حالت ہوتی ہے انسان کی جب پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف فرما دے۔ پھر بتا ید الانسان بشر دعاء بالخیر وکان الانسان عجولا، اور انسان جب دعا کرتا ہے اپنے لیے خیر کی برائی کی، جس طرح کی وہ دعا کرتا ہے خیر کی، یعنی کہ انسان بڑا جلد باز ہے، یعنی کہ وہ بہت ہی زیادہ، کیونکہ بعض انسان ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بعض اوقات غصے میں یا اکتا کر اپنے لیے اپنے اہل عیال کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں اللہ کرتے ہیں وہ لوگ، خاص طور سے عورتیں بڑی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تمہارا کھانا خراب ہو جائے، یہ اس طرح کی دعائیں بد دعا انسان کرتا ہوتا ہے۔ تو جس طرح اپنے اہل و عیال کے لیے خیر کی دعا مانگتا ہے، جیسے یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، تو اسی طرح وہ بد دعائیں بھی کر دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت ایسا ہو کہ یہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا، کبھی کبھی وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ کفار کے ایمان نہ لانے پر ان کی تباہی اور بربادی کے لیے فوراً بد دعا کرنے لگتا ہے، حالانکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان میں سے کتنے لوگوں نے آگے چل کر ایمان لے آنا ہے۔ اسی لیے ان کے لیے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہو، جو مکہ والے کافروں کے لیے جلدی کی دعا کرے، تو ان میں سے کتنے لوگ ایمان لے، کتنے لوگ پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ان میں سے بنے، اور وہ وہی لوگ تھے جو انہیں کو جن کے لیے پہلے جو ہے وہ وہاں پہ لوگ ان کے لیے بد دعائیں کیا کرتے تھے، اور خود جو ہے وہ ان سے لوگوں نے اپنے لیے خود بھی جیسے ابو جہل وغیرہ دعا کر دیا اللہ یا نہیں کہ تو اگر تو ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسا دے، یعنی ایسی ایسی بات انسان اپنے لیے دعا مانگتا ہے کہ تو وہ کتنا جلد بازی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی تھی کہ جو کفار کے ظلم سے ان کے ہر درمیوں کی وجہ سے تنگ آ کر کبھی کبھی ان کے نزول عذاب کی دعا کرنے لگتے تھے۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بڑا ہی بے صبرا واقع ہوا ہے،
ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بر وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بعد میں اسے خود تجربہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اس وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی تو اس کے حق میں خبر نہ ہوتی۔ انسان چاہتا ہے کہ بس آج میں دعا مانگ رہا ہوں آج ہی قبول ہو جائے، جو میں نے کی ہے بس اپنے حساب سے وہ کہتا ہے کہ میں صحیح مانگ رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جو مانگ رہا ہوں تیرے لیے فائدہ مند ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور وقتی طور پہ انسان بہت ہی زیادہ تیزی میں ہوتا ہے اور وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ جی میں تو بس میری تو دعا تو سنی نہیں جا رہی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جانوں کے لیے بد دعا نہ کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو، ورنہ اپنے مال مویشی کے لیے بد دعا نہ کیا کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس گھڑی میں بد دعا کر بیٹھو جس میں اللہ تعالیٰ نے جو مانگا جو وہ عطا کر دیتا ہے، یعنی تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ اسی طرح آپ سمجھ یہ فرمایا کہ بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی نہ کرے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جلد بازی کی کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح کہے کہ میں نے دعا کی، خوب دعا کی، وہ نہیں سمجھتا کہ وہ قبول ہوگی، پھر نا امید ہو جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ یعنی وہ جب اتنا نہ ہو کہ وہ بڑی جلدی وہ کہتا ہے بس اللہ میں تو اللہ نے میری دعا قبول ہی نہیں، اور اکثر ہوتا ہے جی میں نے 3 دعا کر لی قبول ہی نہیں ہوئی۔ حالانکہ ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ کتنے کتنے عرصے بعد انبیاء کرام کی دعا بھی کتنے سالوں بعد، جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا وہ کتنے 40 سال بعد جا کے اس کی تب اس کی کہتے ہیں تدبیر اس کی ان کو ملی۔ اور دعائیں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ وہ بیمار رہے، سالوں وہ کتنے بیماری میں مبتلا رہے اور آخر ان کی دعا قبول ہوئی۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ آج دعا کی ہے تو وہ پرسوں قبول ہو ہی جانی چاہیے، ورنہ ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ، ہم تو ہمارے تو اللہ تو ہماری سن ہی نہیں رہا، پھر کسی اور کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہماری تو نہیں سن رہا تیری سنتا ہے تو اس کر لے۔ تو یہ حرکتیں ہیں جو انسان، وجہ یہ کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تجھ میں 2 باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایک تو بردباری اور برداشت، تو دوسری وقار اور سنجیدگی، یعنی کوئی کام وقار اور سنجیدگی اطمینان سے کرنا، جلد بازی میں نہ کرنا۔ ہر کام جلد بازی میں کیے جاتے ہیں وہ خراب ہی ہوتے ہیں اکثر، تو اس لیے انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کے دعا کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور ہم نے 2 نشانیاں رات اور دن بنائیں۔ پھر ہم محاؤنا آیت اللیل، اور ہم نے مٹا دیا یعنی کہ اندھیرا کر دیا آیت رات کے، رات نشانی کو، وجعلنا آیت النہار مبصرہ، اور ہم نے بنا دیا دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم فضل تلاش کرو اپنے رب کا دن کی روشنی میں، اور پھر تم اس کے ذریعے سے اپنے سالوں کا حساب کتاب رکھو۔ اور ہم نہیں تاکہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ہمیں بتایا کہ جی رات اور دن کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا، چھوٹا اور بڑا ہونا، ایسی نشانی جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کا خالق ایک ہی ہے جو بڑی حکمتوں والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کے لیے چاند کو بنایا جس کی روشنی دھیمی ہوتی ہے، اور دوسرا دن کے سورج کو بنایا جس کی روشنی تیز ہوتی ہے تاکہ آدمی کو معاش کی تلاش میں آسانی ہو۔ تو پھر اندازہ ہی اسے اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ اندازہ لگا، اندازہ کیا بلکہ ہے ہی اس کے اندازہ لگا انسان کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو روشن اس لیے بنایا کہ اس میں کام کاج کیا جائے۔ ہمارا حساب الٹا ہو گیا، ہم کہتے ہیں نہیں جی رات کو ہم کام کریں گے تو دن کو ہم سوئیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ رات بنائی ہے آرام کے لیے، اللہ کے نام ہے کہ آرام کے لیے اس نے رات بنا دی۔ پھر یہ تو صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رات بنائی اس لیے کہ تم جو ہے وہ اس میں آرام کرو، دن بنایا روشن تاکہ معاش کو تلاش کرو۔ تو یہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح کا ہمارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے رکھا ہے اسی حساب سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے ہم کام کریں کہ جو رات میں سکون ہو اور دن میں ہم کام کریں۔ اور یہ نشان اس لیے بتا دی کہ اسی سے پھر ہم حساب کتاب رکھتے ہیں، اس سے پتہ تھا کہ ہمارا مہینہ کب ختم ہوا، کون سا مہینہ شروع ہو گیا، رمضان کب آئے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک ہی ایک چیز بنا دیتا کہ ہمیشہ ہمیشہ اگر دن ہی رہتا تو پھر ہم آرام کب کرتے اور کیا کچھ ہو جاتا، سورج نکلا رہتا تو پھر اندھیرا نہ ہوتا، یا رات ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رہنے دیتا تو پھر کیا ہوتا، پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ کام کر سکتے نہ کوئی وہ پھل ہوتے نہ سب کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور پھر اسے حساب کتاب بھی ہوتا ہے، اس سے نماز روزے کا پتہ چلتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، روزے کا ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عید ہے، عدت وغیرہ کا سب کا تمام جتنا بھی سارے ان چیزوں پہ انہی کا ہے، رات اور دن کا ہے۔ اور پھر ان کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے سے یا جانے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یہ بھی اپنے معاملات کے مطابق سوچنا ہے کہ ہمیشہ ایک جیسے حالات نہیں رہتے، حالات جو ہیں بدلتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی اب جب آج کل اگر ہم مشکلوں میں ہے تو ہمیشہ
ایسے حالات رہیں گے، ایسے حالات نہیں ہے اس لیے کیونکہ انسان جب رات اور دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ، رات کے بعد دن نے آنا ہے، تو مشکلوں کے بعد ایک آپ کے پاس اچھے دن بھی آئیں گے، یہ ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاجوں میں اور خیالات میں بھی فرق پایا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مصلیتیں ہیں کہ یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا کہ سب انسانوں کو جبرن نیک اور مومن بنا دے تو وہ بنا سکتا تھا. ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ سارے کافروں اور فاسق کو ہلاک کر کے دنیا میں سے اہل ایمان کو ہی بس رہنے دیا جائے. تو یہ اتنا، یہ صرف خواہش کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہمیں خواہش کریں کہ صرف دن دن رات اور رات کی تاریخ کسی سے کبھی طاری نہ ہو. البتہ خیر جس چیز میں ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کی روشنی جو لوگوں کے پاس ہے وہ اس سے گمراہی کی تاریکی دور کرنے کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہیں. اور جب رات کی طرح کوئی تاریکی کا دور آئے تو وہ سورج کی طرح اس کا پیچھا کریں یہاں تک کہ وہ پھر روشن ہو جائے. یعنی ہمیں خود کوشش کرنے جائے جہاں ہم دیکھیں کہ جی گمراہی ہو رہی ہے تو ہم اس کو کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے دن بنے، سورج بن کے اس کا ہم اس کے اس میں روشنی لائیں، اس کو دور تاریکی کو دور کر دیں. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے ہم نے بیان کر دی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو تفصیل، جو جس ضروری ہے، جس کے مقصد کے لیے، یا جو ہمارے لیے اس دنیا کے لیے ہمارا کام کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کو یا جو دنیا آخرت کی کامیابی ہے اس کو ہم نے خوب خوب کھول کر بیان کر دی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ انسان کو اس نے وہ چیز دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بڑا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں قرآن مجید دے دیا ہے اور اللہ کے رسول نے اسے سمجھا بھی دیا ہے. اس کی تفصیل اور باقی اللہ تبارک ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی ہے کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. یعنی جو ہمارے لیے ضروری چیز ہے. اب اس میں یہ نہیں کہ ہم کوئی سائنس ڈھونڈنے لگ جائیں کہ اس میں ایٹم ہم کس طرح بنائے، اس میں نہیں لکھا ہوا. اس کا قطعی ضرورت جو ہمارے لیے ضروری ہے، جو ہمارے یہاں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی جو کام آئے گی، وہ اس کی ہر تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جو ہم حضرات کی کوشش کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لے اور ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو سمجھ آ جائے اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی سے سب کچھ ہے، ورنہ کوئی بھی کام نہیں. وما توفیق الا باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.